کہ پیاری بہنوں، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ آپ ان کے احساس کر کے دوہرا اجر کمائیں گے۔ ایک تو اپنے جو عمل ہیں اس کا، اور دوسرا جو وہ عمل کر رہا ہے اس کے عمل کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہیں۔ تو وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی نا، تو اگر وہ آپ کے پاس خدمت پر معمور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مقام ان کو ملا ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ لہٰذا کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو بھی عبادات کا اور ان تمام چیزوں کے جو ہے وہ فضائل جو رمضان میں ہم سمیٹنے جا رہے ہیں ان کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی فرصت کے ساتھ سمیٹ سکیں۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر لوگوں کی یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ ہم سحری کے وقت اٹھے ہی نہیں، اب دن چڑھ گیا ہے، دن کے وقت اب کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان نے رات کو سوتے وقت روزے کی نیت کر لی ہے کہ میں نے صبح سحری کرنی ہے، اٹھ کے تیاری کر کے اپنے سویا ہے، مگر وہ سحری میں نہیں اٹھ سکا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی نیت یہی تھی کہ اس نے اٹھ کے روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ مجھے امید ہے میری پیاری بہنوں کو سحری کے بارے میں تمام جو ہیں امور سمجھ آ گئی ہوں گے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں افطاری کے بارے میں، کیونکہ افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت لمحے ہوتے ہیں، سب ان لمحوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب اور انجانی خوشی ہوتی ہے، ہر چہرے پر محسوس ہو رہی ہوتی ہے، خواہ وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، سب ایسے خوشی خوشی افطار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی خوشی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جیسے ہم سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسری بار جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں، آمین۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت وقت افطار کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، یعنی جب سورج غروب ہو جائے اور رات شروع ہو جائے تو افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی روزہ افطار غروب افطار کی شرط ہے، اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے، یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے، افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کر لیتے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ نا افطار میں بلا وجہ دیر کرتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پہلے آ کر بیٹھتے نہیں دعا کے لیے اور پھر اس وقت میں دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر دسترخوان پر چیزیں ڈال کر دوسروں کو دیتے رہتے ہیں کہ پہلے اس کو دے دوں، پہلے اس کو دے دوں، اور اپنا روزہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ خود ان کے اپنے روزے میں کیا ہوتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، اور یہ بھی صحیح عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے روزہ کھولنا چاہیے۔ تازہ کھجور، خشک کھجور، چھہارا پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے یعنی چھہاروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری چیزوں کی نسبت کھجور سے روزہ کھولنا زیادہ پسند تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ کھجور پر ہی افطار کرنا چاہیے، اور اگر کھجور میسر نہیں ہے اس وقت تو پھر کسی بھی چیز سے کھولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، افطار کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جو ہے وہ کھجور میں بھی تازہ کھجور پسند کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور نہ ہو تو خشک کھجور بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کھجور ہی نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولنا چاہیے۔ اور پیاری بہنوں، جیسے سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اسی طرح افطار کا وقت بھی
دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا ہمیں ان لمحوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وقت سے پہلے اپنے کام سمیٹ لینے چاہیے افطاری وغیرہ کے، اپنے دسترخوان لگا لیں، برتن لگا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ اپنا بنا کے پاس رکھ لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنے 15 منٹ پہلے سے آپ لوگ اپنا دسترخوان پہ جب بیٹھ جائیں گے، سب کچھ تیار ہوگا، تو پھر آپ پرسکون ہو کر اپنے رب سے دعائیں مانگیں، اور ایک خشوع کا عالم ہوگا جب سب اپنی اپنی طرف سے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ اور اگر چھوٹے بچے ہیں آپ کے پاس اور ان کو دعا مانگنے نہیں آ رہا ہے، تو ماں یا باپ میں سے جو بڑا سربراہ ہے وہ کیا کرے کہ وہ اونچی آواز میں دعا مانگے، تاکہ بچوں کو بھی اس چیز کا شعور ہو کہ ہم نے بھی دعا مانگنی ہے، اور ان کو بھی دعا مانگنی پھر آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی انشاءاللہ۔ اور اگر کسی وجہ سے ہماری افطاری ہی لیٹ ہو گئی، بنانے میں دیر ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس میں بھی شور ہنگامہ کرنے کی بجائے کہ دیر ہوگی، خاموشی کے ساتھ جو وقت ہے اس وقت پہ سارے کام ہو جائیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ، تو آپ کو چاہیے، بلکہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ وہ سارے عمل کریں، ٹھیک ہے۔ کون سے ذکر اذکار کے، دعاؤں کے، چپ کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنا لو لگائے رکھیں، ساتھ ساتھ کام کو جلدی جلدی سمیٹتے جائیں، لیکن ذکر اذکار اور دعائیں اپنے منہ سے جاری رکھیے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی لمحے سے ہم جو ہے نقصان نہ اٹھائیں بلکہ فائدہ اٹھانے والے ہوں، آمین۔ افطار کے وقت جو دعائیں ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ انسان یقین کریں یہ پڑھتے وقت ایسا محسوس کرتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی راحت آ رہی ہے، کہ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور پھر یقین اور ایمان بھی کہ روزے کا اثر جو ہے اجر ہے وہ پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، ایمان کے ساتھ انشاءاللہ دعا مانگے تو دعا میں بھی ایک لطف ہے، اور پھر انشاءاللہ اجر کی بھی خوشی بہت ہے، الحمدللہ۔ اور پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افطار کی گھڑیاں بھی بابرکت ہیں، تو اس وقت بھی دوسروں کا خیال رکھیں۔ آپ کے جو سرونٹ ہیں آپ کے پاس ہوں، سب سے پہلے ان کے لیے الگ افطار کا سامان نکالیے، یا پھر کوشش کریں ان کو بھی اپنے قریب بٹھا لیں، اور جو کچھ خود کھائیں ساتھ ساتھ انہیں بھی دیتے جائیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی بہت اجر ہے۔ اور کسی اور کو بھی افطار پر بلا کر افطار کروانے کا بہت ثواب ہے، کیونکہ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پیاری بہنوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دوسروں کو افطار کرواتے ہیں تو اس کا دوہرا اجر کماتا ہے۔ مساجد میں اور مدرسوں میں بھی افطار کروائیں، کچی آبادیوں میں بھی جا کر افطار کروائیں، اور اس اجر کو پانے کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں کریں، بے شک ایک کھجور سے ہی کیوں نہ افطار کروائیں، ضرور کروائیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر افطار کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ اگر ہمارے پاس کوئی دیگے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا ہم کوئی بہت بڑے اہتمام نہیں کر سکتے تو ہم کیسے افطار کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو افطار کرواتے ہیں، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو، یا پھر لسی کا ایک گھونٹ ہی ہو، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کرواتے ہیں، تو اس کا اجر آپ کو پورا ملے گا، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ افطار کروانے والا تو اجر پا لیتا ہے، مگر روزہ افطار کرنے والا جواباً کیا کرے گا؟ اس کا بھی ادب اور احترام ہمیں سکھایا گیا ہے کہ افطار کروانے والے کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے، اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ہمیں سکھا دی۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے ہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں اس دعا کے اندر 3 فائدے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیشہ لوگ جو ہے افطار کرتے رہیں اور آپ اس کا اجر پاتے رہیں آپ کے گھر میں، اور نیک لوگ جو ہیں وہ آپ کے گھر افطار کرتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ فرشتے آپ کے ہاں کیا ہے رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ ضرور ہمیں دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور جب آپ کسی کے گھر افطار کرنے جائیں تو اس کو یہ دعا دے کر آئیں. پیاری بہنوں، افطاری کے لیے ہمیں صرف اپنے ہی رشتہ داروں کو یا اپنے دوست احباب کو نہیں یاد کرنا ہے، نہیں یاد رکھنا ہے، بلکہ ہم نے آس پاس پڑوس میں بھی دیکھیں جو آپ کے گھروں میں کے آس پاس سفید پوش لوگ ہیں ان کو بھی افطار پہ بلا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ملنے جلنے والے دور کے لوگ یا آپ نہیں بھی جانتے ان کو، ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کبھی کبھی ان کو ملاقات ہوتی ہے یا کہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور یہ بالکل ہی ضرورت مند ہیں، تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو بھی جمع کر کے افطار کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی بہت اجر ہوگا. اور یقیناً رشتہ داروں کو بلانے کا اجر بے شک ڈبل ہے، اور ایسے رشتہ دار جو کہ غریب ہوں، کیونکہ امیروں کو تو سبھی بلا لیتے ہیں، کیونکہ افطاریاں بھی ہم نے جو ہے وہ عدل بدل کے چکر میں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے اس نے کی تو ہم کریں، ہم نے کی تو وہ کریں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. ہمیشہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیے اور دوہرے اجر کی نیت سے کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اسراف نہیں کرنا افطاریوں میں تاکہ مشقت نہ اٹھانی پڑے، اور یہ ہے کہ بعد میں پھر بجٹ کے لحاظ سے بھی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے افطار اور سحری کے بارے میں پڑھا اور سنا، اللہ کرے کہ ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیاری بہنوں، ایک بار پھر میں دوبارہ دہراؤں گی اس بات کو کہ ہمیں دعائیں جو ہیں نا وہ اس کا اہتمام ضرور کرنا ہے سحری اور افطاری کے وقت، کیونکہ ہم لوگوں کی عادت ہے ہم دوسروں کو تو دعا کا کہتے رہتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، ایسی بات نہیں کہ نہیں کہنا چاہیے، مگر جب اللہ ہمیں موقع دیتا ہے دعا کا اور قبولیت کی گارنٹی بھی ملتی ہوتی ہے تو ہم ان لمحوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہمیں چاہیے کہ سحری بنانے سے پہلے اپنے نوافل پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھنا چاہتے، اگر اپنے تراویح پڑھ لی ہوئی ہیں تو پھر اس وقت میں آپ جو ہے وہ ذکر اذکار کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد افطاری کے ٹائم پہ بھی 15 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے دسترخوان کے پاس بیٹھ جائیں اور دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا جو ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. جو ہم خود تڑپ سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں یا آخرت کے لیے جو ہماری طلب ہے نا، وہ کوئی اور تو ہمارے لیے ویسے نہیں مانگ سکتا. پھر قبولیت کی گھڑیوں کی گارنٹیاں مل رہی ہیں، تو ہم ان لمحوں سے فائدہ ضرور اٹھائیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں جو ہے اللہ کے ساتھ اپنا لو لگائیں، کیونکہ آپ کو پتہ صحابہ کرام رمضان میں ایک دوسرے سے ایسے ہوتے تھے جیسے اجنبی ہو جاتے ہیں تاکہ زیادہ وقت عبادت میں لگا سکیں. یعنی رمضان سے پہلے سب سے ملاقاتیں کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں زیادہ تر وقت اپنے جو ہے وہ ذکر اذکار اور اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لائے، اور ہر وہ عمل ہم سے لے لے جس میں اس کی رضا شامل ہے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.